الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.83 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 83rd لیسن، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری، اور آخر میں امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں نیچے۔ وقالوا روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، مانے اور انہوں نے کہا، اینڈ دے سے۔ لن لام نون سے روٹ ورڈ ہے، مانے ہرگز نہیں، نیور۔ تمسنا روٹ ورڈ میم سین سے ہے، ہم کو چھوئے گی، ول ٹچ اس۔ النار روٹ ورڈ نون واو را سے ہے، مانے آگ، دا فائر۔ الا روٹ ورڈ الف لام الف سے ہے، مانے سوائے، ایکسپٹ۔ ایامن روٹ ورڈ یا واو میم سے، مانے دن، ڈیز۔ معدودتن روٹ ورڈ عین دال سے ہے، مانے چند، نمبرڈ۔ قل روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، مانے کہہ دو، سے۔ اتخذتم روٹ ورڈ الف خا دال سے ہے، مانے کیا تم نے لیا۔ have you taken عند روٹ ورڈ عین نون دال سے، مانے پاس، from اللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، مانے اللہ۔ احدن عین ہا دال سے روٹ ورڈ ہے، کوئی عہد، کوویننٹ۔ فلن لام نون سے روٹ ورڈ ہے، کہ ہرگز نہ، سو نیور۔ یخلفا روٹ ورڈ خا لام فا سے ہے، مانے خلاف کرے گا، ول بریک۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے، مانے اللہ۔ عہدہ عین ہا دال سے روٹ ورڈ ہے، مانے اس کا عہد، ہز کوویننٹ۔ روٹ ورڈ الف میم سے ہے، مانے یا، اور۔ تقولون روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، مانے تم کہتے ہو، ڈو یو سے۔ علی روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے، مانے پر، اگینسٹ۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے، مانے اللہ۔ ما روٹ ورڈ میم الف سے ہے، جو، واٹ۔ لا روٹ ورڈ لام الف سے ہے، مانے نہیں، ناٹ۔ تعلمون روٹ ورڈ عین لام میم سے ہے، مانے تم جانتے ہو، یو نو اور یو آر اویئر۔ اب دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودتن سوائے چند دن کے۔ قل اتخذتم کہو کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ عہدا اللہ سے کوئی عہد، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ سوائے چند دن کے، کہو کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد۔ یہ آیت بڑی ہونے کے سبب میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ پارٹ اے ہے، یہاں دیکھیں۔ پارٹ بی فریز بائی فریز ٹرانسلیشن ان اردو۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ ہرگز نہیں کرے گا اللہ اس کے عہد کے خلاف۔ ام تقولون علی اللہ یا تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کہ ہرگز نہیں کرے گا اللہ اس کے عہد کے خلاف، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ یہاں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں، آیت نمبر 80 پارٹ اے کا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ and they say fire can never touch us إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً except for few days. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ say have you taken عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا a covenant from Allah. And they say fire can never touch us except for few days. Say have you taken a covenant from Allah. یہ پارٹ بھی ہے ورس 80 کا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَحْدَهُ so that Allah will never break the covenant.
ام تقولون علی اللہ, or you speak on Allah ما لا تعلمون, what you are not aware of, so that Allah will never break the covenant, or you speak on Allah what you are not aware of. یہاں دیکھیں ٹوٹل ٹرانسلیشن آیت نمبر 80 کا. اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ سوائے چند دن کے. کہو کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد کہ ہرگز نہیں کرے گا اللہ اس کے عہد کے خلاف, یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. And they say, fire can never touch us except for few days. Say, have you taken a covenant from Allah so that Allah will never break the covenant, or you speak on Allah what you are not aware of. تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں. لن تمسنا النار, نہ چھوئے گی نہ پکڑے گی ہم کو آگ, یعنی ہم دوزخ میں نہ رہیں گے. یہ معنوں میں آتا ہے ایام معدودتن, گنتی کے دن چند روز. احدن, اقرار, معاہدہ, وعدہ, یعنی اللہ سے کوئی عہد لیے ہیں, اس طرح سے اللہ ان سے سوال کرتے ہیں. تفسیر آیت دیکھیں. یہاں یعنی اس آیت میں یہودیوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں, خام خیالیوں اور غلط تمناؤں کا تذکرہ ہے, جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایسی برگزیدہ امت سمجھتے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی یہودی لوگ عموماً یہ غلط تصور میں رہتے تھے کہ ان سے بہتر اللہ کی نظر میں کوئی نہیں, بلکہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, چہیتے ہیں. ان کے خیال میں ان کا بہت زیادہ مجرم اور گناہگار شخص اگر سزا کا مستحق ٹھہرے بھی تو اسے صرف چند دنوں کے لیے سزا دی جائے گی. یعنی عام یہودیوں کو تو کوئی سزا نہیں ہے. ان کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی سخت گناہگار بھی ہو تو اس کو بھی صرف چند دن کے لیے ہی جہنم میں رہنا پڑے گا. بنی اسرائیل کہا کرتے ہیں, یعنی اس دور میں بھی کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے بیچ, اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں, یعنی ہم اللہ کے فیورٹ ہیں. دوزخ کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی. جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے آتش دوزخ گناہگار قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں. یعنی یہ ان کا تصور, ان کا خیال, ان کا عقیدہ تھا, اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں, اور وہ جیسے ہی جہنم پر پہنچیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور اللہ کے پاس آ جائیں گے. یعنی وہ اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے اور اللہ ان سے محبت کا اظہار کرے گا اور جہنم کی آگ ان پر سے ہٹا دے گا. یہ ان کا تصور ہے جیوش انسائکلوپیڈیا میں اسپیسیفائڈ. بعض یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو صرف 40 دن عذاب ہوگا. یہ وہ مدت ہے جس میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے. قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. اللہ نے ان کو جملہ 40 دن تک روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد انہیں تورات کی تختیاں دی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں, ان کی ایبسنس میں, ان کے قوم کے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی, اور یہ اس وقت تک قائم رہی جب تک موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر واپس اپنے قوم میں لوٹے. تو یہ 40 دن ان کے عقیدے کے مطابق انہیں سزا ہوگی جہنم میں ان کے 40 دن کی اس غلطی پر, اس گناہ کبیرہ پر. خدا کے متعلق ان کے عقائد بہت ہی عجیب و غریب ہیں. یعنی ان کے عقائد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. ایک طرف ایک بات ایکسٹریم تک چلی جاتی ہے تو دوسری طرف دوسری بات ایکسٹریم تک چلی جاتی ہے. یہاں دیکھیں مثال کے طور پر ایک طرف تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ اتنا جابر اور قہار ہے کہ جو گناہ ان کے آبا و اجداد سے سرزد ہوئے ہیں اس کی سزا صرف ان تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ ان کی نسلیں قیامت تک اس ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتی رہے گی. یعنی ایک طرف ان کا یہ بیلیو ہے کہ ان کے اینسسٹرز نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا تمام جنریشنز, یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز, قیامت تک اس گناہ کی سزا بھگتتی رہیں گی. یہ ایک تھاٹ ہے. اور دوسرا تھاٹ دیکھیں, اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اتنا عفو و درگزر کرنے والا ہے خاص بنی اسرائیل کو کہ سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے بھی باز پرس نہیں ہوگی. یعنی یہ دوسرا ایکسٹریم تھاٹ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی یہودی کر لے تو اس کو سوال تک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یعنی اللہ کے وہ چونکہ چہیتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ہر گناہ کو اوور لک کر دے گا. اللہ کی کتابوں میں, ان کی تعلیمات میں اس قدر ملاوٹ انہوں نے کی کہ انہیں یہ خیال بھی نہیں رہا کہ وہ اپنی باتوں کی تردید خود کر رہے ہیں. یعنی چونکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں کافی چینجز کر دیے,
ان کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ انہی کی باتیں انہی کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، یعنی یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی مدت 7000 ایئرز ہے۔ ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا، یعنی یہودیوں میں ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ ہر 1000 سال کے گناہوں کے بدلے صرف ایک دن ہی ان کو عذاب ہوگا، لہذا 7000 برس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ صرف 7 دن انہیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی ابھی جو آیت ان فوکس ہے اور اس کے آگے پیچھے جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کا جواب دے رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑے لوگوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض کا قول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس لیے لگا تھا کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے، یعنی ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے، ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ 40 دن جہنم میں رہیں گے، ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ 40 سال جہنم میں رہیں گے کیونکہ جہنم سے زقوم کے درخت کا فاصلہ 40 سال ہے، لہذا جیسے ہی وہ زقوم کے درخت کے پاس آئیں گے ان پر سے عذاب ہٹ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری جگہ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں بلکہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، یعنی یہ جو ایشو ہے ان کا جو تھاٹ ہے ان کا جو بیلیو ہے یہ انہوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد یہودی قبیلے میں موجود تھے تو یہودیوں نے آپ کو کھانے کے لیے زہر ملا ہوا گوشت سرو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کی یہودیوں کو جمع کر لو، پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈسکلوز کیا تھا کہ وہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کا یقین یہودیوں کو دلانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوالات ان سے کیے۔ پہلا سوال تھا کہ تمہارا باپ کون ہے، تو انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، انہوں نے کہا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹے ہو بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیا اور کہا کہ ان کا جواب غلط ہے۔ انہوں نے کہا بجائے ارشاد ہوا، انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا سوال کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا اے ابو القاسم اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں، انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو ہرگز نہیں، یعنی یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کون ہیں، تو یہودیوں نے جواب دیا کہ چند دن تو وہ لوگ رہیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کو اس عقیدے کو غلو قرار دیا، یعنی جھوٹ اور ایگزیجریشن قرار دیا۔ پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ کیا اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، یعنی اس میں زہر ہے، اس بات کا اقرار کر لیے اور یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، حق پہ ہیں، تو پھر یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، یعنی چھٹکارا مل جائے گا۔ اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں، اللہ نے کبھی کسی امت سے صرف ان کی نسل کی بنیاد پر جہنم سے خلاصی کا وعدہ نہیں کیا ہے، یعنی دنیا میں کئی اور مذاہب بھی ہے جن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہیں، لہٰذا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف جنت ہی ان کے حق میں ہے۔ تو اللہ نے کبھی کسی امت کو ان کے بلڈ کے بیسس پہ، ان کے خون کے بیسس پہ یا ان کی نسل کے بیسس پہ کسی جنت کا وعدہ نہیں کیا اور جہنم سے خلاصی کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ہر امت سے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ وعدہ، یہ سٹیٹمنٹ کامن ہے تمام امتیوں کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے، کہ ایمان کے ساتھ عمل نیک ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائیں۔ جس بندے کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح نہیں، وہ پہلے اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، پھر ایمان کے بدولت وہ جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی بندوں کو اگر اللہ واحد پر ایمان ہے لیکن ان کے پاس عمل صالح نہیں ہے، وہ گناہگار ہیں، تو گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائیں گے
اور اپنا گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔